بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 12 ربیع الاول صرف چند گھنٹے دور ہے۔ آپ یوں کہہ لیجیے کہ آج 10 ربیع الاول ہے، پرسوں 12 ربیع الاول ہوگی۔ ربیع الاول کا مہینہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی بابرکت نہیں، پوری کائنات اور پوری بری نوع انسان کے لیے ہے، پوری انسانی تہذیب کے لیے یہ برکتوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اسلام پوری کائنات کے لیے آیا تھا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں آج آپ کو ایک مضمون جو میں نے 10 برس قبل لکھا تھا اور شائع بھی ہوا تھا وہ سناتا ہوں، جو میرے خیال میں ہر دور میں اس کا مفہوم تازہ ہوگا اور ریلیونٹ ہوگا۔ آپ مجھے یقین ہے کہ اسے پسند کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ سرخی اس مضمون کی یہ ہے: کیرن آرمسٹرانگ کیوں کہتی ہیں کہ دنیا کو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے؟ یہ سرخی ہے اس کی۔ دنیا کی تاریخ تلوار سے بھی لکھی گئی ہے اور قلم سے بھی۔ تلوار اور قلم کے الفاظ میں یہاں علامتوں اور اشتہاروں کے طور پر استعمال کر رہا ہوں۔ تلوار سے میری مراد قوت بازو ہے اور قلم سے میرا مطلب قوت فکر ہے۔ تاریخ کی پہچان نظاموں سے نہیں ہوتی، ان رجال عظیم سے ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی میری سوچ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سچی سوچ ہے۔ جن کی تلواروں نے تاریخ کو جنم دیا یا جن کے قلم نے تاریخ لکھی۔ مجھے معلوم ہے کہ نظاموں اور ثقافتوں کی بات کرنے والے دانشور میری اس غیر مبہم اور بے باک سٹیٹمنٹ سے اتفاق نہیں کریں گے، مگر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ 20ویں صدی میں عالمی سیاست کو تلاطم خیز تبدیلیوں سے ہمکنار کرنے والے اشتراکی نظام کو کارل مارکس اور لینن نے جنم دیا تھا، یا یہ دونوں شخصیات اشتراکی نظام کی پیداوار تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس قسم کے سوالات میں درجنوں کی تعداد میں پوچھ سکتا ہوں۔ میں یہ بھی پوچھ سکتا ہوں کہ کیا ہٹلر نے نازی جرمنی کو جنم دیا یا نازی جرمنی ہٹلر کو، اور یہ بھی کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا یا پاکستان نے قائد اعظم کو۔ مگر یہاں میرا مقصد اس آفاقی حقیقت کو دہرانا ہے کہ شخصیات نظام ساز ہوا کرتی ہیں، نظام شخصیات ساز نہیں ہوتے۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا بڑا نظام نہیں نظر آتا جسے کسی نہ کسی بڑی شخصیت نے جنم نہ دیا ہو، اور کوئی ایسی عظیم شخصیت بھی نظر نہیں آتی جسے کسی نظام نے پیدا کیا ہو۔ میں یہاں مائیکل ایچ ہارٹ کی مشہور تصنیف 100 کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں موصوف نے تاریخ کی 100 سب سے با اثر شخصیات کا انتخاب کر کے ان کی درجہ بندی اس سوال کی روشنی میں کی کہ کون سی شخصیت تاریخ پر کتنی زیادہ اثر انداز ہوئی۔ مائیکل ہارٹ نے تاریخ ساز شخصیات کی اس فہرست میں سب سے اوپر جو نام رکھا وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ رسول اکرم کو اولیت مائیکل ہارٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ حیثیت کو سامنے رکھ کر نہیں دی۔ اگر وہ پیغمبرانہ حیثیت اور مذہب کو سامنے رکھ کر درجہ بندی کرتا تو عیسائی ہونے کی بنا پر سب سے اوپر حضرت عیسیٰ کا نام رکھتا، مگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر رکھا اور دوسری پوزیشن دنیا کو سائنسی انقلاب سے روشراس کرانے والے آئزک نیوٹن کو دی۔ مائیکل ہارٹ کا موقف یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ان کی تعلیمات کے طلسم سے زیادہ ان کی شخصیت کے طلسم میں منحصر ہے۔ میں ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ توحید ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ رسالت پر ایمان اس کے بعد آتا ہے، مگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ رب اور اس کے کلام سے ہمارا رشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
شخصیت کی بدولت ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہم نے مانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے کہا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے تو ہم نے مانا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام۔ مطلب اس بات کا یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے اور اسلام و قرآن کی آمد بعد میں ہوئی۔ اگر یہی بات میں دلیل کی روشنی میں کہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ورود نہ ہوتا تو اسلام کا بھی ظہور نہ ہوتا۔ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی طریقے سے اپنی معبودیت ظاہر کرتا ہے اور کرتا رہا ہے، لیکن یہ میں ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے یہ سٹیٹمنٹ دے۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت محمد کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی روئے زمین پر اپنا آخری پیغام بنایا۔ اور جب ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کی تصدیق کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خدا کا آخری پیغمبر ہی نہیں، خدا کے آخری پیغام کو خلق خدا تک پہنچانے والا رجل عظیم ہی نہیں، بلکہ بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے خدا کے حتمی طور پر نامزد کردہ نظام کی مکمل ترین تجسیم و تصویر بھی مانے۔ سیکولرزم کے پرچم بردار اور دلیل و تحقیق کی بنیاد پر لادینی تصورات کو اپنی دانشوری کا ایندھن بنانے والے اصحاب میری اس سٹیٹمنٹ کو یہ کہہ کر مسترد کر دیں گے کہ انسانی ترقی کا پہیہ تاریخ کے اس مقام پر رک نہیں گیا تھا جس مقام پر ظہور اسلام ہوا تھا۔ یہ درست ہے کہ تاریخ کا پہیہ 1400 برس قبل نہیں رکا تھا، اور انسانی معاشرے نے تلواروں اور گھوڑوں کے دور سے خلائی جہازوں اور انٹرنیٹ کے دور تک جو عظیم جست لگائی ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مگر کیا آج کا شفاق، ذخیرہ اندوز اور سرمایہ دار اس امید سے بہتر انسان بن چکا ہے جس امید نے تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے حبشی غلام بلال پر پہلے کوڑے برسائے تھے؟ میں امید لفظ غلط پڑ گیا، یہ امیہ ہے، سوری۔ امیہ، جس امیہ نے تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے حبشی غلام بلال پر پہلے کوڑے برسائے تھے اور پھر کئی من وزنی پتھر رکھا تھا۔ امیہ 3-4 بڑے سرداروں میں سے تھا کفار کے، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک اتحاد قائم کیا تھا۔ ترقی کے تمام سچے دعووں کے باوجود انسان آج بھی اپنی ان جبلتوں کا قیدی ہے جن جبلتوں نے ہزارہا سال پہلے کرۂ ارض کو حق و باطل اور عدل و جبر کے درمیان نہ ختم ہونے والی جنگ کا میدان بنایا تھا۔ جو جنگ حضرت ابراہیم و نمرود، موسیٰ و فرعون، عیسیٰ و ہیرود اور حضرت محمد و قریشان مکہ کے درمیان ہوئی تھی، وہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ اگر ہم اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں تو ہمیں ابو جہل بھی ملیں گے، ابو لہب بھی ملیں گے، امیہ بھی ملیں گے، عتبہ بھی ملیں گے اور شیبہ بھی ملیں گے، اور عبداللہ بن ابی تو بے حساب ملیں گے۔ پھر ہم کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کو محمد کی ضرورت نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درست ہے کہ آپ کا انتقال 8 جون 632 کو ہو گیا، مگر کیوں نہ ہم حضرت ابوبکر کے وہ الفاظ یاد کریں جو انہوں نے آپ کے انتقال فرما جانے کی خبر پر اہل مدینہ سے کہے تھے: لوگو، اگر آپ کو محمد سے عشق ہے تو محمد اب اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن اگر آپ کو عشق رسول اللہ اور ان کے دین سے ہے یہ عشق تو وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جو پیغام محمد لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو انقلاب انسانی معاشرے میں محمد نے برپا کیا تھا، اور وہ پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس لیے زندہ رہے گا کہ جب تک دنیا میں ظلم و بے انصافی موجود ہے، وحشت و درندگی کا راج ہے،
اور بد اعمالی و بد کرداری کا دورہ ہے، محمدی انقلاب کی ضرورت نہ تو مٹے گی اور نہ ہی کم ہوگی۔ جو لوگ پاکستان کا رشتہ محمدی انقلاب کے ساتھ جوڑنے کے مخالف ہیں، انہیں میں مشورہ دوں گا کہ کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب پروفٹ آف آور ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اپنے دیباچے میں کیرن آرمسٹرانگ لکھتی ہیں، 7ویں صدی کے عربیہ میں جو واقعات رونما ہوئے ان کی مماثلت مجھے آج کے دور میں نظر آتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مذہبی عقیدہ نافذ کرنے نہیں کر رہے تھے، وہ لوگوں کے دل و دماغ تبدیل کر رہے تھے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ الفاظ بڑے اہم ہیں۔ انہوں نے قبل از نبوت کے عہد کو جاہلیہ کہا۔ اس کا مطلب عام طور پر دور جہالت کیا جاتا ہے، مگر آج کی تحقیق بتاتی ہے کہ اس اصطلاح کا تعلق تاریخ کے کسی دور سے نہیں، اس ذہنی حالت سے تھا جو قتل و غارت، ظلم و جبر اور وحشت و بربریت کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، یہ کیرن آرمسٹرانگ کے الفاظ ہیں، کہ آج کی دنیا مغرب ہو یا مشرق اسی حالت کی شکار ہے۔ محمد زمان و مکان کی قید سے آزاد شخصیت کا نام ہے۔ یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان کی قید سے آزاد شخصیت کا نام ہے۔ جتنی ضرورت 7ویں صدی کی دنیا کو محمد کی تھی، اتنی ہی ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی دنیا کو بھی ہے۔ یہ کیرن آرمسٹرانگ کے الفاظ ہیں۔ یہ خاتون جس کا نام کیرن آرمسٹرانگ ہے، اس وقت دنیا میں مشہور ہوئی، اس وقت دنیا میں مشہور ہوئی تھی جب اس نے ہسٹری آف گاڈ، خدا کی تاریخ لکھی تھی۔ اس تصنیف میں اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ خدا کو انسان نے بنایا ہے، انسان کو خدا نے نہیں، نعوذ باللہ۔ شی واز اے تھیسٹ، وہ خدا کو نہیں مانتی تھی، ایک پادری کی بیٹی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے بغاوت کی، کیونکہ جو تصورات اس نے اپنے باپ سے سیکھے تھے وہ اس کی سوچ سے بالا تر تھے، اس کی سوچ سمجھ میں نہیں آئے تھے، تو وہ بھاگی، اس نے یہ کتاب پڑھی۔ یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں انسان، میں ایک مسلمان کے طور پر نہیں کہہ رہا، ایک شخص جو سچ کی تلاش میں نکلتا ہے وہی ایسی کتابیں لکھتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن اس نے بہت دلائل کے ساتھ وہ کتاب لکھی تھی، بڑی مشہور ہوئی تھی۔ آج یہ خاتون اسلام کی اسکالر ہے۔ اس کی تازہ تصانیف اس نقطہ نظر کی مظہر ہیں کہ پھر کسی محمد کو دنیا میں ابھرنا چاہیے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، دا پروفٹ آف آور ٹائم، ہمارے عہد کا پیغمبر۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو ایسی شخصیت، ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ان راستوں پر چلنے کی کوشش کرے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ اب یہ میرا مضمون تو ختم ہوا، میں اب کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں اس سٹیٹمنٹ کی روشنی میں جو عمران خان ہمارے وزیر اعظم اکثر دیا کرتے ہیں، اور ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو آج کے دور کی ریاست مدینہ بنانے کا عہد کر چکے ہیں اور پوری کوشش کریں گے اپنے اس عہد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی مقصد ایک مسلمان حکمران کا ہونا چاہیے، اگر اسے اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، اور وہ اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے عزم کو آئین کا درجہ نہیں دیتا، یعنی اس کا آئین، اس کی سوچ کا درجہ نہیں دیتا، تو اس اختیار کے میں اور کسی بھی بدی کے کسی بھی حکمران کے اختیار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں عمران خان کی تائید اس لیے کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا اور کہاں ریاست مدینہ اور کہاں عمران خان، جی نہیں،
عمران خان اگر کہتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر وہ نہیں بنائے گا، اگر وہ ایسی پالیسیاں نہیں لائے گا، میں ایک فرد کی بات میں وزیر اعظم کا میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں یہاں تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر عمران خان ریاست مدینہ بنانے کے عزم سے دستبردار ہوتا ہے، اگر وہ ایسی پالیسیاں اختیار کرتے ہیں جو براہ راست ٹکراتی ہیں ان نیڈ سے، ان تقاضوں سے جو ریاست مدینہ کی ضرورت ہیں اور جن کی تکمیل کے بغیر ریاست مدینہ نہیں بن سکتی، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ لیڈر کہلانے کے مستحق نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مکمل ایک ارادہ رکھتے ہیں کہ جب بھی وہ جن حالات میں اس وقت گزر رہے ہیں ان سے نکلے. یہ سیاسی دور ہے، سیاسی کشمکش کا دور ہے. وہ سمجھ لیے کہ یہ، اگر میں استعارے کے طور پہ بات کروں تو یہ دور اس دور سے مماثلت رکھتا ہے. اس دور میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹکرائے تھے سرداران مکہ سے. یہ سب سرداران مکہ ہیں جو جمع ہوئے تھے گوجرانوالہ میں، کوئٹہ میں، کراچی میں. یہ وہی لوگ ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک مجھ جیسا گناہ گار، میں بھی گناہ گار ہوں اور عمران خان بھی، کہ ہم کسی بھی لحاظ سے اپنے محبوب آقا کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی ہیں، خاک کے پا بھی نہیں ہیں ہم ان کے. لیکن ان کے راستے پر چلنا ہمارا فرض تو ہے. اگر ہمیں موقع ملا ہے تو ہم ضرور چلیں گے. ہمارے راستے میں جو دیواریں کھڑی ہیں، یہ دیواریں جنہوں نے اپنا نام PDM رکھا ہے، ان دیواروں کو گرانا ہوگا. یہ دیواریں گرائے بغیر یہ قوم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی اور عمران خان بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر عمران خان خود بھی کسی عہد میں دیوار بن گئے اس راستے میں جو انہوں نے اختیار کیا ہے، تو پھر ان کا بھی انجام یہی ہوگا. لیکن ہم امید کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ عمران خان اپنے عہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ پالیسیاں ایسی اختیار کریں گے جو ریاست مدینہ کی شان ہے. ریاست مدینہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا نام ہے.